خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلوں نالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گلوں لالا کا نہیں پابند باہر ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا بات ہے اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ ہم ثنا خوان شاہ احمد مختار تو ہیں کیا بات ہے اور اللہ رب العزت کی حمد سے آغاز ہوا ہے آج کے پروگرام داستان حرم کا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ محمود الحسن اشرفی صاحب کو اللہ رب العزت نے انتہائی خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے اور بار دیگر اس پہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سر و سجود رہا کریں ہمیشہ ہی رہتے ہیں لیکن اس نعمت پر اللہ کی کہ خوبصورت ترین اس عہد کی آوازوں میں ایک آواز محمود الحسن اشرفی کے پڑھ رہے تھے ایسا سما بنا ہوا تھا کہ دل کر رہا تھا کہ بس ہم اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں ہے نا بچوں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ شوق سے سن بھی رہے تھے پڑھ بھی رہے تھے تو اپنے محمود انکل کا آپ لوگ شکریہ ادا کریں بولیں محمود انکل آپ کا شکریہ ماشاءاللہ یہ تشریف لائے آپ لوگوں کے لیے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ملک پاکستان کے ایک اور نایاب ثنا خواں ماشاءاللہ بہت اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا اور ایسی آواز کے زندہ کر دیتی ہے مجموعوں کو محفلوں کو بہت زندہ دلی سے پڑھتے ہیں قاری محسن قادری ہمارے ساتھ ہیں محمود بھائی محسن بھائی بہت شکریہ ٹو بی ود اس اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہماری بھی خوش نصیبی کہ ان پیارے پیارے معصوم بچوں کے ساتھ ہم آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام داستان حرم اس میں شامل ہیں ہم بھی واقعات کو سن کے تازہ کریں گے انشاءاللہ جی الحمدللہ اور وہ سبھی واقعات جو میں نے محمود بھائی نے آپ کے محمود انکل نے آپ کے سلمان انکل نے محسن انکل نے آپ کی عمروں میں سن رکھے ہیں اپنے والدین سے اپنے استادوں سے انہی میں سے واقعات انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے تو بچوں آج ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں گے کہ جس واقعے کی وجہ سے ہر ذی الحج کی 10 تاریخ کو 11 کو 12 کو یعنی کہ بقرہ عید پر آپ لوگ اور ہم سب پیارے پیارے جانوروں کو لے کر آتے ہیں اور پھر انہیں اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو قربان کرتے ہوئے ہم اور آپ بالکل گھبراتے نہیں ہیں روتے نہیں ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شکر کا اور اس سعادت کا موقع مرحمت فرمایا یعنی کہ اگر عام طور سے آپ کسی جانور کو ایسے کٹتے ہوئے دیکھیں تو آپ ڈر جائیں گے لیکن بقرہ عید پر آپ کتنے شوق سے کتنے جذبے سے آگے بڑھ کر یہ کام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کام کے پیچھے اصل داستان اور اصل واقعہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں
اللہ کے پیارے پیغمبر ابو الانبیاء، جنہیں انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، دا فادر آف میسنجرز کہا جاتا ہے، وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جسے اللہ رب العزت نے تا صبح قیامت لوگوں پر لازم فرما دیا، اور یہ تک کہہ دیا کہ ان دنوں میں، یعنی ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ، ان دنوں میں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی نیکی نہیں ہے اس سے بڑی ان دنوں میں. یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، انہوں نے خوب دعائیں مانگی اللہ کے حضور. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی. آپ نے خوب دعائیں مانگی، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے ایک اچھی اولاد عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا. کو بیٹا ملا، آپ نے اللہ کا خوب شکر بجا لائے. اور بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے آپ، اتنی محبت کرتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور آپ کی جو اہلیہ ہیں آپ جانتے ہیں، وہ بھی چونکہ اللہ رب العزت کی محبوب ترین بندی ہیں، حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی وہ بیٹے جو اللہ رب العزت نے بہت دعاؤں کے بعد آپ کو عطا فرمائے، اور جو پیغمبر ابن پیغمبر ہوئے، یعنی آپ کے ابو بھی، آپ کے بابا جان بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، آپ نے ان کی بہت اچھی پرورش، انتہائی شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں پال پوس کے آپ نے بڑا کیا. جب وہ 13-14 برس کی عمر میں پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب آیا. خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو، یعنی اسماعیل کو، آپ ذبح کر رہے ہیں. یعنی جس طرح بقرعید پہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں نا، کاٹتے ہیں اس کا گلا، اس طرح آپ نے خواب میں دیکھا آپ اپنے بیٹے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ میرا آپ کا جو خواب ہوتا ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں بھی ہوتی بھی ہے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور. لیکن جو اللہ کے نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے میسج ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. اور جب خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ دیکھیں یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ ان بات شفقت پدر، یعنی بچے کا پیار اپنی جگہ ہے، بابا کا، آپ کے بابا سب کے کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے، کرتے ہیں نا. لیکن کوئی آپ کے بابا آپ کا گلا کاٹ سکتے ہیں اس طرح؟ نہیں کاٹ سکتے نا. مگر اللہ کے پیغمبر، ابھی دیکھیں محمود انکل پڑھ رہے تھے نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، یعنی کہ جو ہمارے جتنے ریلیشنز ہیں، ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس جتنی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس جتنے گھر ہیں، یہ سب کچھ فانی ہے، فانی دنیا میں فانی ہو جانے والی اشیاء ہیں. باقی کیا رہے گا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ باقی. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کا آپ گلا ذبح کر رہے ہیں، گلا کاٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا، اور آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 13-14 سال، یعنی سمجھدار بچہ ہے. اور پھر اللہ کا پیغمبر ہے تو وہ ظاہر ہے ازل سے ہی یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی سمجھداری کا عالم کیا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا گلا کاٹ رہا ہوں. اور چونکہ آپ بھی پیغمبر تھے، آپ نے جب یہ خواب سنا تو اپنے بابا سے کیا کہا؟ اگر میں اور آپ ہوتے کیا کہتے؟ بابا جان کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈر جاتے نا. مگر ان کے بیٹے نے کہا، اسماعیل علیہ السلام نے، کہ بابا جان آپ نے جو دیکھا ہے آپ وہ کیجئے، آپ وہ کریں. آپ میرا اللہ کے حکم پر گلا کاٹ دیں، مجھے ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میں خوشی خوشی اپنا گلا کٹوا لوں گا. اللہ اکبر. دیکھیں ایسے بھی بچے اللہ رب العزت نے دنیا کو دکھائے مثال کے طور پر کہ دیکھیں میرے بچے، میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، میرے محبوب بندے. اب جب یہ بات ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا اور جنگل کی طرف چل دیے.
ابراہیم علیہ السلام ویسے جنگل جاتے تھے, درخت کاٹ کر لکڑیاں لے کر آتے تھے. تو اس روز بھی آپ گئے, معمول کے مطابق گئے, اور بچے کو اسماعیل علیہ السلام کو خوب تیار کر کے لے کر گئے. شیطان کو پتا تھا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور شیطان کو, چونکہ شیطان آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے, ہمارا دشمن. کیا ہوتا ہے ہمارا دشمن. اور شیطان کو کیا کہتے ہیں, مردود. کیا کہتے ہیں شیطان کو, مردود ہوتا ہے. یہ ہمیں ہمارے امی ابو کی بات ماننے سے بھی منع کرتا ہے, یہ ہمیں اللہ کی بات ماننے سے بھی منع کرتا ہے. ہمارا کھلا دشمن ہوتا ہے یہ. اب یہ ایک انسانی شکل میں حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس آیا, یعنی اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس آیا. اس نے آ کر کہا, ہاجرہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ابراہیم اسماعیل کو جنگل کیوں لے کر گئے؟ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ وہ تو لکڑیاں کاٹ کر لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں اور اسماعیل کو بھی ساتھ لے کر گئے. تو شیطان نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے, خدا کی قسم وہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے یعنی قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں جنگل. جب بی بی ہاجرہ نے سنا تو کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ ابراہیم تو اسماعیل سے بہت پیار کرتے ہیں, وہ ایسے کر ہی نہیں سکتے. شیطان نے کہا خدا کی قسم, انہیں اللہ کی طرف سے, خدا کی طرف سے یہ حکم ملا ہے خواب میں کہ آپ نے اپنے بیٹے کا گلا کاٹنا ہے, ذبح کرنا ہے, قربان کرنا ہے اللہ کے نام پر. تو جب بی بی ہاجرہ نے یہ سنا تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر خدا کی طرف سے حکم ہے تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی. واہ 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 واہ. ایسی ماں, ایسا بیٹا, ایسا باپ کہاں ملے گا بیٹا. آج تو ہم خدا کا حکم مانتے ہی نہیں ہیں, کوئی بھی بات نہیں مانتے. ہمیں ہماری امی کہتی ہیں, بابا کہتے ہیں بیٹا یہ کرو, اللہ نے کہا ہے یہ کرنا ہے, ہم نہیں کر رہے ہوتے. اور وہاں تو گلا کاٹنے والی بات تھی, اور ماں یہ کہہ رہی ہیں جنہیں منتوں, مرادوں, دعاؤں کے بعد بیٹا ملا ہے, وہ کہہ رہی ہیں جب اللہ نے حکم دے دیا, خدا کا حکم ہے, تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی. اب شیطان ناکام لوٹا, موڈ خراب ہو گیا شیطان کا. اب شیطان بھاگتا ہوا آیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس, اور راستے میں جہاں آپ ایک مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے, اسماعیل علیہ السلام کو آ کر کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بابا یہاں تمہیں کیوں لائے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا, ہاں مجھے معلوم ہے. کہا تو وہ آج تمہیں قربان کر دیں گے, ذبح کر دیں گے. کہا تو جب خدا کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کو تیار ہوں. اب شیطان پھر مایوس ہو گیا, پھر ناکام ہو گیا. پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ممکن ہے کہ خواب آپ کا اللہ کی جانب سے یا خدا کی طرف سے حکم نہ ہو, کوئی شیطانی وسوسہ ہو. آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے چہیتے بیٹے کو جو آپ کو دعاؤں کے بعد ملا ہے, آپ اس کا گلا کاٹ دیں گے. اس پر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان مردود سے کہا میرے خدا کے حکم کے آگے یہ بیٹا کیا ہے. وہ اگر مجھے میرے لیے بھی حکم دیتا, مثال دے رہا ہوں آپ کو, یعنی انبیاء کا یہ وتیرہ رہا ہے, وہ اگر میرے خود کے لیے حکم دے دے تو میں خود کو قربان کر دوں اس کی بار. اور کیا ہے انبیاء نے, انبیاء کی اولادوں نے پورا کنبہ اس کے حکم پر قربان کر دیا, اس کی رضا پہ قربان کر دیا. اللہ اکبر. شیطان مایوس ہو کے, ناکام ہو کے لوٹ گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے یا گلا کاٹنے کا جب ارادہ کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا آپ میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیں رسی سے, کیونکہ جس وقت آپ چھری میرے گلے پر چلائیں گے اس وقت ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ پیر چلاؤں یا میں آپ کے لیے مشکل ہو میرا گلا کاٹنا, اور تکلیف کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں چلیں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے مضبوطی سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے. اسماعیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ بابا جان مجھے منہ کے بل یعنی پیشانی کے بل, سر کے بل لٹائیے گا, الٹا لٹائیے گا, تاکہ کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے کہ میں اپنے بیٹے کا گلا کیسے کاٹوں گا. اور آپ کو پھر منہ کے بل لٹایا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ کے گلے پر چھری رکھی تو اپنی آنکھیں بند کر لیں. اللہ اکبر. ذرا سوچیں کہ بابا اپنے پیارے بیٹے کا گلا کاٹ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے, اور اللہ کے حکم کے آگے ہمارے بیٹے کی پھر کوئی اوقات نہیں ہے, کیونکہ بیٹا دینے والا کون ہے؟
کون دینے والا ہے اور لینے والا کون ہے؟ تو پھر جو دینے والا ہے وہی اگر کہہ دے مجھے چاہیے تو ہمیں اس کو دینا پڑے گا۔ اب جب آپ نے چھری چلائی آنکھ بند کر کے تو چھری آپ کے گردن پر اسماعیل علیہ السلام کے نہیں چلی، قدرتی طور پہ، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ میریکل ہو گیا، چھری چلی نہیں، جبکہ تیز دھار تھی، آپ نے پوری تیاری سے چلائی تھی کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ ابراہیم مبارک ہو، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم اپنے ایگزام میں فیل نہیں ہوئے بلکہ پاس ہو گئے، اور ایسے پاس ہو گئے کہ اب تمہاری اس ادا پر ہمیں اتنا پیار آیا ہے کہ قیامت تک ابن آدم تمہارا یہ عمل دہراتے رہیں گے اور میں انہیں نوازتا رہوں گا۔ اللہ اللہ سبحان آسمان سے مینڈھا یعنی دمبا، دیکھا ہے نا آپ نے، شیپ دمبا، وہ آسمان سے اتارا گیا جو آپ سرمئی یعنی گرے کلر کا تھا، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو قربان کیا اسماعیل کی یعنی اپنی بیٹے کی جگہ، اور آج وہ قربانی اب ہم کر رہے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں ہم اور آپ قربانی کریں گے۔ اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت، آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان نے جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دو گے، قربان کر دو گے، کیا کرنے جا رہے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ شیطان ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکر مارے یعنی پتھر مارے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو حاجی صاحبان آپ کے پیرنٹس میں سے، آپ کی فیملی میں سے جو حج کرنے جاتے ہیں وہ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، جس طرح محسن بھائی نے حج کیا ہے، محسن انکل آپ کے، محمود انکل نے حج کیا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ تو ان حضرات نے بھی جا کے شیطان کو کنکر یعنی پتھر مارے۔ کیوں مارے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے مارے تھے، اور ایک ایک ادا اللہ نے ان کی اتنی محبوب اور پسند فرمائی کہ اب حجاج کرام بھی یہ سب کرتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، ذبح نہ ہو کر بھی ذبیح اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے انعامات تھے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ آج جو ہم عید کے دنوں میں جا کے قربانی کریں گے، حجاج کرام جو جا کے شیطان کو پتھر ماریں گے، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کروڑوں سلام، کروڑوں سلام، کروڑوں سلام۔ آج کی پروگرام کا اور آج کے اس واقعے کا اختتام ہوتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، تو میں آپ کو جاتے ہوئے سلام کرتا ہوں، اور آپ یقیناً مجھے سلام کا باواز بلند دیں گے جواب، اور اس کے ساتھ ہی فخر ابراہیم یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سر تسلیم خم کریں گے۔ یہ سر تسلیم جب ان کی بارگاہ میں خم ہو تو رب کی بارگاہ میں خم ہوتا ہے، یعنی رب کا شکر بجا لانا اس کے محبوب کی اطاعت اور محبت ہے۔ تو آئیے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ کے محسن انکل بہت، جو آپ کو کل میں بھی ظاہر یاد دلائے جنہوں نے، اور اس طرح کے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں محسن انکل لے کر آئے، آج انشاءاللہ نعت شریف پیش کریں گے۔ اسی پر ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا عالم کا دولا ہمارا نبی۔ خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ
نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی